وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر الغمامہ بادلوں کا. ظللنا کا لفظ ہے زوئے لام لام ذل سائے کو کہتے ہیں. غمام غین میم میم سے ہے، غم اسی سے ہے. بادل وہ بادل جو طے بطے ہو کے گاڑھا ہو جائے اور سورج کی روشنی زمین تک نہ آنے دے، ایسے بادل کو غمام کہتے ہیں. یعنی طے بطے جس سے پھر روشنی نیچے نہ آ سکے. تو غم سے بھی کیا ہوتا ہے، انسان کے دل میں کوئی امید کی کرن، خوشی کی روشنی باقی نہیں رہتی. اور سایہ کیا ہم نے تم پر غمام کا یعنی بادلوں کا. وانزلنا اور نازل کیا ہم نے علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى. من کا روٹ ہے میم نون نون. من کا لفظی معنی ہوتا ہے احسان. تو وہ کھانا جو احسان کے طور پر ان پہ نازل ہوا، اور اس کے بارے میں بھی کئی وضاحتیں کی گئی ہیں. بعض کے نزدیک یہ مشروم تھے، کھمبی. بعض نے کہا کہ یہ میٹھی چیز تھی، ترنجبین کہا. بعض نے کہا کہ یہ شہد یا میٹھا پانی تھا. بہرحال اشارہ ہے اس کھانے کی طرف جو بنی اسرائیل کو وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتار کر دیا تھا. بس سلوا، اور صرف من نہیں تھا، یعنی دو کھانے تھے، ون ڈش نہیں تھی. سلوا سین لہم واو اس کا روٹ ہے، پرندے کا نام ہے جیسے بٹیر یا چڑیا وغیرہ. یعنی ایک نمکین اور ایک، یا اگر کھمبی کہیں مشروم کہیں تو سیلڈ، اور میٹھا نہیں. طیبات پاکیزہ چیزیں، طیب سے طیبے. طیب کہتے ہیں کسی چیز کا دل کو خوش لگنا، اچھا لگنا، ظاہری نجاستوں سے پاک. خوش منظر چیز کے لیے طیب استعمال ہوتا ہے. کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو رزق دی ہم نے تم کو یا عطا کی ہم نے تم کو. وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے. اب چونکہ یہ صحرا میں تھے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، دن میں سخت دھوپ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ہم نے تم پہ بادل بھیج دیے. اب آپ دیکھیں جب بادل آتا ہے تو ساتھ اور ایک فضا کے اندر ایک خوشی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے. بادلوں کا ایک حسن ہوتا ہے. اور پھر وہ بادل جو سایہ دے ان کو، کتنی بڑی رحمت کہ ان کے سائے کا انتظام اللہ نے بادلوں سے کیا جبکہ ان کے لیے گھر کوئی نہیں تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کھانے کو کچھ نہیں تھا وہاں، کچھ کھیت وہاں نہیں اگے ہوئے تھے، کوئی کھانے کی چیز نہ تھی. اللہ نے آسمان سے رزق اتارا من اور سلوہ کی شکل میں، میٹھا بھی اور نمکین بھی. کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا. صاف ستھرا کھاؤ. اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ صاف کھاؤ؟ ہوتا یہ تھا کہ جو ہوتا تھا اس میں سے کھانے کے بعد کچھ بچا کے سنبھال کے رکھ لیتے تھے کہ صبح کھائیں گے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بچا بچا کے نہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، جو رب روز اتارتا ہے وہ اگلی دفعہ بھی اتارے گا. پاکیزہ کھاؤ، صاف کھاؤ. وما ظلمون اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری باتیں نہ مان کے، ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. یہ غلط کام کر کے، یہ ایسے طریقے اختیار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے.